صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو عادت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان ہیں، آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ آپ کی ہر بات ہے وہ اللہ کی ہی بات ہے، آپ اللہ کی بات کے سوا، اس حکم کے سوا بولتے ہی نہیں ہیں۔ جو کچھ وحی ہوتی ہے وہی آپ فرماتے ہیں، آپ سچے ہیں۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں جن کے دلوں میں موریں لگی ہوئی ہیں، نہیں مانتے تھے۔ کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، مختلف طریقوں سے امتحان لیتے تھے، کئی ایسی فرمائشیں کرتے تھے کہ اس سے نہیں ہو سکے گی، تو پھر ہم اسے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک یہودی آپ کے پاس آیا تو آپ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے یہ کر کے دکھا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے وہ ایک درخت تھا، بہت بڑا پرانا برگد کا درخت تھا۔ تو کہتا ہے کہ وہ درخت ہے جو ہے نا، اس کو بلائیں، اگر وہ آ جائے آپ کے پاس چل کے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قدرتیں، بہت شانیں دی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، کسی کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی ولی کی کرامت، کسی نبی کا معجزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی دکھاتا ہے۔ ہاتھ بندے کا ہوتا ہے لیکن جو قدرت ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا تو کچھ ہو ہی سکتا، اس کے حکم کے بغیر جو وہ چاہے وہ ہوگا، جو نہ چاہے نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر نہ چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں اس کو راسخ کر دے، ایسے ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں، ذرا بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، درخت کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اے درخت، تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا درخت کی سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس یہ اس بات کو چھوڑو، تم جا کے اس کے پاس کھڑے ہو کے کہو۔ تو چلا گیا تو درخت کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے درخت، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جو ہی اس نے یہ کہا، اس درخت نے تو اپنی جڑیں اکھاڑی دائیں سے بائیں سے، اور وہ چلنے لگا زمین میں، حضور کی طرف چلنے لگا۔ اور سارے درخت ارد گرد کے جو تھے ساتھی کو پوچھتے ہیں کہ یہ درخت، چاچا جی کیا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ تو چل کے حضور کے پاس جا کے حضور کو سلام کیا، جھکا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اسی یہودی نے کہا کہ آپ اسے واپس بھیجیں۔ آپ نے اسے آرڈر دیا کہ اب ٹھیک ہے، تم اب جاؤ اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاؤ۔ پھر تو وہ واپس ہو گیا اور جا کے اب یہ چیز اس نے دیکھی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ درخت چل کے آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو میں اب دل سے مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ کبھی درخت بھی کسی کے کہنے پہ چلتا ہے، درخت صرف نبی کے کہنے پہ چل سکتا ہے۔ تو میرا دل اب یہ مان گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ مجھے مسلمان کر دیں۔
تو پھر شاعر جو ہے نا وہ یہ واقعہ لکھ کے تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ جائے حضور دے صدقے کیوں نہ جائے حضور دے صدقے کملی والے دے نور دے صدقے کملی والے دے نور دے صدقے رب ملیا حضور دے صدقے رب ملیا حضور دے صدقے جنہاں راواں تی سونا لنگدا رہیا جنہاں راواں تی سونا لنگدا رہیا انہاں راواں دی طول دے صدقے انہاں راواں دی طول دے صدقے کیوں سارے جائیے حضور دے صدقے کملی والے دے نور دے صدقے رب ملیا حضور دے صدقے جڑی حبشی بلال پیتی سی جڑی حبشی بلال پیتی سی او شراب طہور دے صدقے او شراب طہور دے صدقے سارے جائیے حضور دے صدقے کملی والے دے نور دے صدقے رب ملیا حضور دے صدقے رب ملیا حضور دے صدقے